مزاج کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مزاج جو ہے موجود ہوتا ہے یا بنتا ہے یا بنایا جاتا ہے۔ مزاج موجود نہیں ہوتا۔ اگر مزاج موجود نہیں ہوتا تو پھر مزاج آتا کہاں سے؟ اگر کہیں سے آتا ہے مزاج تو پھر سوال یہ ہے کہ کون لاتا ہے، کس کے لیے لاتا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ مزاج جو ہے ہوتا ہے تو پھر ہر وقت اسے ہونا چاہیے، یعنی مزاج جو ہے پھر ہمارے خلق میں موجود ہے۔ اگر یہ سمجھا جائے یا یہ کہا جائے کہ مزاج ہماری تخلیق میں موجود ہے تو پھر تخلیق کے اعضائے اختیاری میں اور میرا وجود آزاد نہیں ہے، کیونکہ مزاج میری آزادی کی سنجیر ہے جو مجھے آزاد نہیں رہنے دیتا۔ میں آزادانہ طور پر کچھ کرنا چاہتا ہوں، یہ مزاج راستے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر یہ مزاج میری آزادی پر آنچ آنے کا نام ہے، اگر مزاج میری آزادی کو کچلنے کا، زنجیریں پہنانے کا نام ہے، تو پھر یہ میرے خلق میں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میری تحلیق میں نہیں رکھا گیا۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ میں آزاد پیدا کیا گیا ہوں، میں آزاد ہوں، میرے اعضائے اختیاری آزاد ہیں، میری آزاد منشا کے تحت وہ کام کرتے ہیں۔ مزاج مجھے اپنی آزاد منشا سے روکتا ہے۔ میں اپنی آزاد منشا جہاں استعمال نہیں کر پاتا وہاں مزاج آ جاتا ہے۔ تو ایک طرف میری تخلیق جو ہے یہ بالکل مجھے آزاد کرتی ہے، میری تحلیق مجھے اعضائے اختیاری کے استعمال میں آزادی دیتی ہے۔ اگر یہ سب مجھے آزادی دیتی ہے اور مجھے آزاد رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میری تحلیق میں آزادی رکھی ہو، میری تحلیق میں اس آزادی کو سلب کرنا رکھا ہو۔ یہ دونوں باتیں ایک ٹائم پہ تو نہیں ہو سکتی۔ اگر میری تخلیق جو ہے اس میں آزادی رکھی ہے اور میری تخلیق جو ہے مجھے اعضائے اختیاری کے ضمن میں آزاد بناتی ہے، تو پھر تو میں آزاد ہوں۔ پھر میرا مزاج میرے راستے کی دیوار نہیں بن سکتا، میرا مزاج میرے راستے کی دیوار نہیں ہوگا، میرا مزاج میرے پاؤں کی زنجیر نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ کہ میں اعضائے اختیاری کے اعتبار سے آزاد ہوں۔ میں اگر اعضائے اختیاری کے اعتبار سے آزاد ہوں، انہیں آزادانہ طور پر استعمال کر سکتا ہوں، میری آزادی کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یعنی میں اگر چاہوں کہ اپنے اعضائے اختیاری کو استعمال کروں تو مجھے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔
میں آزادانہ طور پر اپنے عزائے اختیاری کو استعمال کر سکتا ہوں، لیکن جب میں مکلف ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ میں اپنے اختیار کو آزادانہ استعمال نہیں کر پاتا. میں اپنے اختیار کو جیسے چاہتا ہوں استعمال کروں، اس کی راہ میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے. تو پھر میں پلٹ کر اپنی تخلیق کی طرف جاتا ہوں کہ کہیں تکلیف میں یہ رکاوٹ تو نہیں رکھی گئی تھی. لیکن جب میں اپنی تکلیف کی طرف جاتا ہوں تو وہاں مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ رکاوٹ میری تخلیق میں نہیں تھی، میں تخلیق میں آزاد تھا. سوال یہ ہے پھر یہ رکاوٹ کہاں سے آ گئی؟ میں آزادانہ طور پر کیوں نہیں اپنے عزائے اختیاری کو استعمال کر سکا؟ وہ کون سے حالات و واقعات ہیں جس کی وجہ سے مجھ پر اتنا اثر پڑا میری آزادی پر کہ میں آزادانہ طور پر اپنے عزائے اختیاری کا استعمال نہیں کر سکتا؟ تو یہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے. اب معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر وہ کہتا ہے اور یار پار گھومنے جانے، آپ کہتے ہیں میرا موڈ نہیں ہے. یہ موڈ کیا ہے؟ کبھی آپ جانا چاہتے ہیں تفکرات کی دنیا میں گر کر آپ کہتے ہیں نہیں میرا موڈ نہیں. کبھی آپ بہت اچھے موڈ میں ہوتے ہیں، اکھر بات کر جاتے ہیں تو کوئی کہہ اٹھتا ہے کہ یار اس کا مزاج تو بڑا اچھا تھا، آج کیا ہو گیا اسے؟ یہ مزاج کے اعتبار سے اکھر کیوں لگ رہا ہے؟ آپ مزاج کے استعمال کو معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ مزاج پہ ذرا بوجھ ہو تو آپ کے عزائے اختیاری جو ہیں ان کے اعمال بدل جائیں گے، ان کی صلاحیت تبدیل ہو جائے گی. آپ کا مزاج اچھا نہ ہو، موڈ اچھا نہ ہو تو آپ جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں کہہ پائیں گے، جو آزادانہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں کر پائیں گے، خوشی کو نہیں منا پائیں گے. کیوں؟ سارے خوش ہیں لیکن آپ کا مزاج بکھرا ہوا، آپ کا مزاج آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے عزائے اختیاری کے اعتبار سے. تو آپ کیسے اس خوشی میں شریک ہو پائیں گے؟ آپ خوشی میں شریک نہیں ہو پاتے.